الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قابل احترام بزرگ اور دوستوں، عزیز طلبہ، آج کے یہ مبارک دن ان طلبہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے یہ نہایت ہی شکر ادا کرنے کا موقع اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت مل گئی ہے. اس پر اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے کا بہت قیمتی موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے ان معصوم بچوں کے سینے میں اپنے مقدس کلام کو محفوظ فرما دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ اس کے ناپنے کے لیے کوئی آلہ ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے قرآن میں اس کو کتنا دل لگتا ہے. اگر قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ اس سے محبت کر رہے ہیں، ورنہ آدمی کو اندازہ لگانا چاہیے اللہ اس بندے سے محبت نہیں کرتے ہیں. اللہ کا کلام ہے یہ قرآن، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ کس کو پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں؟ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرتا ہے، لمبی بات کرتا ہے اور تھکتا نہیں. تو اللہ کا مقدس کلام اللہ اپنے اس بندوں کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. ان کو پڑھنے میں دل لگتا ہے، مزہ آتا ہے. یعنی یہ تو طلبہ ہے 24 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام کو. اس سے مبارک دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جن کی نسبت صبح سے لے کر شام تک اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، اس سے مقدس لوگ کوئی نہیں ہو سکتے. آج اگر ہم لوگوں میں سے کسی سے کوئی آدمی پوچھے کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے کہ نہیں، کسی طالب علم میں سے کوئی آدمی آ کر پوچھے کہ تم میں اچھا کون آدمی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کہے گا جس کے پاس کیا ہے، اچھی عمارت ہے، اچھا گھر ہے، مال اور دولت ہے، اچھی گاڑی ان لوگوں کے گھر کے اندر ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا آدمی ہے. یہی کہیں گے نا، اچھے لوگ ہیں، مال والے لوگ ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سب سے اچھا کون آدمی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سب میں بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کے پڑھنے والے، پڑھانے والے اس روئے زمین پر سب سے افضل لوگ، سب سے بہتر لوگ ہیں. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو اتنا اچھا بندہ، اتنا اچھا انسان بننے کے لیے اللہ نے ان طلبہ کو قبول فرمایا، ان کے والدین کو قبول فرمایا. اولاد کے اندر جو نعمتیں ملتی ہے، یا علم ملتا ہے، تقوی ملتا ہے، یا اللہ کی معرفت ملتی ہے، یہ ماں باپ کی کوششوں اور ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے. اولادیں جو کامیاب ہوتی ہیں، یہ اولاد مستقبل میں جا کر ان سے اللہ کوئی بڑا کام لے، اس کے پیچھے ان اولاد، ان بچوں کی محنت کے ساتھ ان کے والدین کی بھی محنت ہوتی ہے. جتنے بھی بڑے لوگ بنے ہیں آج تک اس دنیا میں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانی ہے. ماؤں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ان کی اولادوں کو دنیا کے اندر بڑا بناتے ہیں. ماؤں کی جتنے بھی ہیں، ہم کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، جو لوگ بڑے بڑے ہیں ان کے پیچھے ماؤں کی قربانی ملے گی. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کا ایک سفر ہوا ہے بنگال کا، تو اس زمانے میں ان کی ایک سفر میں 7 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور گناہوں سے توبہ کیا. اتنی بڑی تعداد بتائیے. وہ ایک آدمی کو دیکھ کر لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بدل رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں. یہ جا کر سفر سے واپسی کے بعد اپنی والدہ کو یہ ساری کارگزاری سنا دے، میری ماں میری اس سفر میں جو ہے اتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کیا اور اتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا. تو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا یہ صرف تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرا کمال ہے. اور ماں اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں کہ کوئی رات ایسی تہجد کی، کوئی ایسے دن، کوئی ایسی رات نہیں گزری ہے
جس میں تہجد کے لیے میرا ہاتھ اٹھ کر گرم گرم آنسو ہم نے اللہ کے سامنے بہایا نہ ہو تمہارے لیے، تم سفر میں ہو کہاں ہو، بچپن سے ہم نے کبھی ایسے رات نہیں گزری ہے جس میں ہم نے تمہارے لیے دعائیں نہیں کی ہے، اللہ کے سامنے ہم نے دعائیں کی ہے، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے۔ آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں دعوت اور تبلیغ کی محنت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کی عورتوں کے حالات کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ان کی ماؤں کی تربیت کی وجہ سے اللہ نے ان کے اولادوں کو قبول فرمایا اور اللہ نے ان سے اتنا بڑا بڑا کام لیا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی تربیت کا اثر جو ہے اولادوں پر ہوتا ہے۔ آج کا یہ دن ان بچوں کے والدین کے لیے یہ بہت بڑی سعادت اور خوشی کا دن ہے۔ اس سے زیادہ خوشی دنیا میں اور کوئی دن آ ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے اولاد کو اتنی بڑی نعمت دے دی ہے۔ ان کو تو آج سجدے میں اللہ کے سامنے گر جانا چاہیے۔ اللہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہماری اولاد آپ کے مقدس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ ہم تو گناہگار ہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اللہ آپ نے میری اولاد کو قرآن دے دیا، اتنی عظیم نعمت آپ نے دے دی، ہم اس کے لائق نہیں تھے۔ ہمیں اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے، سجدے میں گر جانا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اے اللہ آج ان کے سینوں میں آپ نے اپنے مقدس کلام کو محفوظ کیا ہے، آپ ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے والا بنا دیجیے، ان کو عالم ربانی بنا دیجیے۔ اے اللہ ان سے آپ کو انسانیت کے لیے ہدایت کا کام دے دیجیے۔ اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوگی انشاءاللہ یہ مستقبل میں کچھ بنیں گے جن سے اللہ اپنے دین کا کام لیں گے، اور جس سے اللہ قبول کر لیتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے دنیا سے وہ محروم ہو جائیں گے، اللہ دنیا میں بھی عزت دے دیں گے۔ آج حافظ قرآن اور عالم بننے کو مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ سمجھتا ہے، یہ تو ان کی دنیا برباد ہو جائے گی، یہ کس کام کے رہیں گے؟ آپ سوچئے نا کس کام کے رہیں گے؟ آج دنیا کے اندر جو حافظ بن گیا، عالم بن گیا، سارے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام کون ہوتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر آ کر مسئلے پر کھڑا ہوگا، کوئی انجینئر آ کر کھڑا ہوگا، یہ حافظ ہی تو ہوں گے جن کے پیچھے سینکڑوں ڈاکٹر اور انجینئر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، حافظ اور عالم کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور کوئی جو ہے جنازہ ہو تو کون پڑھائے گا؟ تو یہ حافظ اور عالم کو یہ مقام ملے گا کہ اس کے پیچھے سارے لوگ دنیا کے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ کوئی مقام اللہ نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ہے احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم حافظ بن گئے، میرا بھائی انجینئر، ہم لوگ ایک سفر میں تھے، افریقہ کے ایک سفر میں ہم لوگوں کے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے میرا بھائی ایک ڈاکٹر بن رہا تھا اور مجھے میرے ماں باپ نے مدرسے میں ڈال دیا۔ میں سوچتا تھا کہ میں ایسی پریشانی میں نہ مدرسہ میں کھانا صحیح ملتا ہے اور نہ سارے انتظام صحیح ہے، میں اتنی مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور میرا بھائی ڈاکٹر بن رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آج میرے بھائی کو دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور ان کو اللہ نے دنیا میں 20 ملک کا سفر کرا دیا اور ملکوں کے اندر لوگ جاننے والے اور پورے شہر علاقے میں لوگ ان کے نام کو جاننے والے، محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والے اور محبت سے ملنے والے سینکڑوں ہزاروں اللہ نے پیدا کر دیا۔ یہ کس بنیاد پر؟ اللہ نے اپنے قرآن، اللہ نے اپنے علم ان کو دے دیا۔ تو دنیا کے اندر جو حافظ بن رہے ہیں کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ ہم تو حافظ بن گئے، میرا کیا ہوگا؟ اللہ پوری دنیا قدموں میں ڈال دیں گے اگر ہم صحیح حافظ بن گئے، صحیح عالم بن گئے، ان کے والدین کو بھی اللہ عزت دیں گے۔ آج جو ہے یہ بچے ہیں انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کا تعارف ہوگا، یہ عالم ہے، ان کے ماں باپ یہ ہیں۔ اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اللہ نے بہت قیمتی نعمت دی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ان کے والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے لیے خصوصی رات کی تنہائیوں میں دعا کرے، اللہ ان کو عالم بنا دے، عالم ربانی بنا دے، اللہ مجھے ان سے انسانیت کی ہدایت کا کام دے، تو انشاءاللہ پھر یہ بچے اپنے مستقبل کے یہ بہت جو ہے بڑے عالم بنیں گے۔ یہاں پر نہیں کہا جا سکتا ہے یہی معصوم چھوٹے چھوٹے طلبہ اپنے زمانے کے کون کیا بنیں گے، نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تو شرط یہ ہے کہ آدمی کوشش میں لگے رہے اور ماں باپ کی دعائیں شامل حال ہو، ماں باپ کی خصوصی توجہ اور تربیت ہو۔ آج کے اس زمانے میں، اس دور میں برائیوں کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، جس سے اولادیں ایسی ہو رہی ہیں جن سے ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہیں اپنی اولادوں کو دیکھ کر کہ بہت سے مرتبہ ایسے لوگ ہم لوگوں سے ملتے ہیں جو دشمن سے زیادہ اپنی اولاد سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہے، تو ہم دعائیں کریں گے۔ اور جو ہے ان کے اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہے، مدرسے کے منتظمین، یہ سب جو ہے قیامت کے دن اللہ، آج تو ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا، اس وقت جب اللہ کی طرف سے اعجاز اور اکرام کا فیصلہ ہوگا، اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کے والدین کو قبول فرمائے، ان کے خاندان والوں کو قبول فرمائے۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یقیناً ہم بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ ہم نے جان جان کر آپ کو ناراض کیا ہے، اے اللہ دن کے اجالے میں بھی، رات کے تنہائی میں بھی، اے اللہ آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اے اللہ آپ چاہتے تو اسی وقت ہماری گرفت کر لیتے، پکڑ لیتے، لیکن آپ نے رحم کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ اے اللہ آپ سے ہم سب معافی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معلوم ہے، اے اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اے اللہ دنیا کے یہ سارے حالات یہ بتلا رہے ہیں، اے اللہ اب ہم سب سے سخت ناراض ہو چکے ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ پوری امت ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہے، اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ اس امت کو معاف فرما دیجئے، اس امت پر رحم فرما دیجئے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے، عمومی ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، ہدایت کی راہوں کو مشاہدہ فرما دیجئے، باطل راہوں کو مسدود فرما دیجئے، اے اللہ حق کو غالب فرما دیجئے، اے اللہ باطل کو مغلوب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے دین کے اے اللہ محنت کے لیے قبول فرما دیجئے، پورے عالم میں دین کے ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہے، آپ نے کس سے کام لے لیا، ایک پرندے سے اے اللہ بادشاہوں کی ہدایت کا کام آپ نے دے دیا، اے اللہ پرندوں سے اے اللہ آپ نے بیت اللہ کی حفاظت کا کام دے دیا، اے اللہ آپ تو بڑے بے نیاز ہیں، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کا بیٹا جہنم میں چلے جائے، نبی کی بیوی جہنم میں چلے جائے، اے اللہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ تو بڑے بے نیاز ہیں، اے اللہ ہم آپ کی شان بے نیازی سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ اب ہم سب پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ یہ مقدس مجلس ہے، آپ کا مقدس کلام پورا ہوا ہے، ایسے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، آپ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اے اللہ ان بچوں کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ فرما دیجئے، موت تک اس قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس قرآن کے مقتضی پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان سب کو عالم بنا دیجئے، عالم ربانی بنا دیجئے، اے اللہ اپنا نیک اور بھلا بندہ بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ان طلبہ کے ان بچوں کے والدین کو قبول فرما دیجئے، ان کے والدین نے کتنی قربانی دی ہوگی، اے اللہ کتنی دعائیں کی ہوگی، اے اللہ ان کے والدین کو بھی بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے، ان اولادوں کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ دل کا سکون بنا دیجئے، دنیا کو بھی اچھی بنا دیجئے، اس قرآن کی برکت سے ان کے گھروں میں بہار اور خوشیاں لے آئیے، اور ہر طرح کی بلا مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، ان کے والدین کو صحت دیجئے، عافیت دیجئے، برکت والی زندگی دیجئے، عافیت والی زندگی دیجئے،
خوشحالی والی زندگی دیجیے۔ اے اللہ ہم سب جب تک دنیا میں رہے ایمان اور اعمال کی محنت کے ساتھ رہے، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے، اے اللہ ہماری بے اصولی کی وجہ سے ہمیں اپنے دین کی خدمت سے محروم نہ کیجیے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے، آپ بڑے بے نیاز ہیں، آپ تو جس سے چاہیں گے کام لے لیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں پر بھاری ہے۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کے اولادوں کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کے نسلوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ ایسا نہ ہو ہم تو حاجی اور نمازی اور عالم کہلانے ہوں، اے اللہ ہمارے گھر میں ہماری نسل میں اے اللہ آپ کے دین کے کوئی باغی پیدا ہو جائے، اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ آج کے اس برے ماحول میں اے اللہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اے اللہ حفاظت کرنے والی ذات تو آپ کی ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما لیجیے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ آج مسلمان بچیاں ایمان کی سودا کر رہی ہیں، اے اللہ ایسے برے خبریں سننے کو ملتی ہے، اے اللہ دل برداشت نہیں کر پاتا۔ اے اللہ کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے آپ کے سامنے؟ اے اللہ اس کے احساس میں پیدا فرما دیجیے اور اس امت کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ اس امت کے بچوں کی حفاظت فرما لیجیے، بچوں کی حفاظت فرما لیجیے، جوانوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مظلوموں کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر ایک کو اے اللہ اپنی سنت کے احیاء پر اے اللہ اس امت کو مجتمع فرما دیجیے۔ اے اللہ آج یہ امت سنتوں کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اے اللہ اس امت کی آخر بات فرما دیجیے، اتباع سنت پر پوری امت کو مجتمع فرما دیجیے اور اس محنت پر اے اللہ امت طبقے کو جمع فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اس طلبہ کو، اس ادارے کو اور تمام مدارس کو اور تمام مساجد کو اے اللہ اور تمام مراکز کو اے اللہ ہر ایک کو قبول فرما لیجیے، ہر ایک کی حفاظت فرما لیجیے، تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، تمام مراکز کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جن کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں اے اللہ آپ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پوری فرما دیجیے، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان طلبہ کے والدین میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں جو جس لائن سے پریشان ہے اے اللہ آج کے اس مقدس کا نام ہونے کی برکت سے اس قرآن کا واسطہ دے کر ہم آپ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت عطا فرما دیجیے، عافیت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لیجیے، اس مقدس کلام کی برکت سے قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں پر نظر نہ ڈالیے۔ اے اللہ آپ کے اس مقدس کلام کا واسطہ ہم سب کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ کر ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا